السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اچھا رشتہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہم لوگوں کے لیے بن چکا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دعا اچھے رشتے کے لیے، یعنی آپ کو اچھی بیوی مل جائے، بیوی کو اچھا شوہر مل جائے، اور اگر شادی ہو گئی ہے بیوی خراب ہے تو بیوی اچھی ہو جائے، یا اسی طرح سے شوہر خراب ہے تو شوہر اچھا ہو جائے۔ شادی ہو چکی ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو اچھی اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے۔ اولاد ہو چکی ہے لیکن دن بدن بگڑ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے ہے نا۔ اولاد ٹھیک ٹھاک ہے تو آنے والی نسل کے لیے، کہ آنے والی نسل ہماری جو ہے نا وہ دین پر ثابت قدم رہے، اور دین کا اس کو علم ہو، تقوی اختیار کرنے والی نسل ہماری آگے چلے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک قرآن مجید کے اندر دعا ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور یہ دعا ہمیں مانگنا بھی چاہیے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو رشتہ ہوگا، اچھا شوہر ملے گا اور شوہر کو اچھی بیوی ملے گی۔ اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی۔ اولاد اگر ہے اور تو انشاءاللہ وہ نیک صالح بنے گی آگے چل کے۔ دن بدن بگڑ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر سدھار آئے گا، اور آنے والی نسل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پیدا فرمائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے دعا دیکھیں، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ وہ دعا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، دیکھیں اسکرین پر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں یہ ہے، دیکھیں پارہ نمبر 19، ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری ازواج اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہمارے ازواج کی طرف سے۔ ازواج یعنی بیوی ہے تو شوہر کی طرف سے، شوہر ہے تو بیوی کی طرف سے، وذریاتنا، اور اولاد کی طرف سے کیا عطا فرما؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا، اور بنا دے، للمتقین، متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ہماری نسل سے، ہماری اولاد میں ایسے افراد اللہ تعالیٰ تو پیدا فرما کہ جو متقیوں کے امام ہوں۔ متقیوں کے امام مطلب کہ ہمارے بزرگوں نے جس طریقے پر اپنی زندگی گزاری، ہمارے بزرگ جس طرح سے دین کے لیے قربانی دیا کرتے تھے، وہ جذبہ ہماری اولاد کے اندر بھی رکھ، یعنی صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے نقش قدم پر ہماری اولاد ایسے چلے کہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ پیشوا بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا کو یاد کر لیجئے آپ، یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ اب اس کو مانگنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پہلے، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر عربی میں جو دعائیں یاد ہوتی ہیں اس کو مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد ہم اس دعا کو مانگ لیں گے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کبھی ایسے دل میں آ جائے کہ یار اچھا رشتہ مل جائے، کبھی ایسے دل میں آ جائے یار اولاد میری خراب ہو رہی ہے، اولاد ٹھیک ہو جائے، کبھی دل میں آ جائے یار اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد ہو جائے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہم ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو قرآن مجید کی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ دعا ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیات جو دعا کے طور پر بھی پڑھی جاتی ہیں تو ان کو ناپاکی کی حالت میں، یعنی خواتین کو جو پیریڈ وغیرہ آتا ہے تو اس میں بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ٹھیک ہے نا۔ اور ایک طریقہ اور ہے اس کے پڑھنے کا، التحیات، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد ربنا آتنا پڑھتے ہیں، یا بعض لوگ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں۔ تو آپ درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایک بار، دو بار، 3 بار تک پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بہت پاورفل دعا ہے، پیغمبر کی دعا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے خود یہ دعا سکھائی ہے نا، تاکہ ہم لوگ قرآن میں جو دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی اس دعا کو مانگیں۔ تو اللہ نے جس طریقے پر ہمیں بتایا کہ ایسے مانگو، سوچو ذرا وہ طریقہ کتنا پاورفل ہوگا۔ اسی لیے اس دعا کو ضرور یاد کر لیں اور ہر شخص اس دعا کو پڑھنے والا بن جائے، مانگنے والا بن جائے، ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔